السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں لاہور کے سب سے مرکزی علاقے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے سامنے، جو کہ میو اسپتال کا ایک ریلیٹڈ کالج ہے اور یونیورسٹی ہے۔ اس کے سامنے جو ہاسپٹل روڈ ہے اس کے ساتھ ہی نیلا گنبد روڈ واقع ہے، اور اس روڈ کے اوپر ایک بہت ہی تاریخی اور پرانی بلڈنگ ایونگ ہال ہے، جو تعمیر کے وقت تو یہ ایف سی کالج کی بلڈنگ تھی، لیکن بعد میں جب ایف سی کالج یہاں سے شفٹ ہوا تو یہ ایف سی کالج کی ہاسٹل کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اسی بلڈنگ کے سامنے نیلا گنبد مزار ہے، اور اسی مزار کے دائیں طرف اگر آپ سفر کریں تو آپ کو بہت خوبصورت اور تاریخی مسجد نیلا گنبد مسجد نظر آئے گی۔ مغلیہ دور حکومت میں 1085 ہجری میں یہ مسجد اس علاقے میں نیلا گنبد مزار کے ساتھ قائم کی گئی تھی۔ یہ بہت تاریخی اور پرانی مساجد میں سے ایک مسجد ہے۔ نیلا گنبد مزار کی نسبت سے اس مسجد کو نیلا گنبد مسجد ہی کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کے مرکزی دروازے سے اگر داخل ہوں تو بالکل سامنے ہی ایک بہت بڑا پانی کا حوض ہے۔ اس حوض میں پانی ذخیرہ کیا جاتا تھا، اور ساتھ ہی ایک کنواں جو اب تو یہاں پر موجود نہیں ہے، اس حوض کو بھرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ لوگ اس پانی سے وضو کیا کرتے تھے، لیکن آج کل تو چاروں طرف پانی کی ٹوٹیاں لگا کر وضو کا بندوبست کیا گیا ہے۔ یہ ایک 2 منزلہ مسجد ہے، لیکن جو سامنے کا حصہ ہے اس کے اوپر بہت بڑے بڑے 3 گنبد بنائے گئے ہیں، اور آس پاس بڑی بڑی عمارتوں کے درمیان یہ مسجد ایسے کور ہو چکی ہے کہ دور سے اب اس کی وہی شکل نظر نہیں آتی۔ مسجد کے سامنے تینوں طرف چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے ہیں، اور جو طلباء کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مسجد کے سامنے محکمہ اوقاف نے دکانیں بنائی ہیں، جن کی آمدنی سے اس مسجد کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں۔ جی خواتین و حضرات، اس وقت ہم موجود ہیں پہلی منزل کے چھت پر، اور میرے سامنے آپ دیکھیں مین مسجد کے 3 بڑے بڑے گنبد اور مین عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ اصل عمارت ہے، اور اس عمارت کے آس پاس جو آپ کو چھوٹے کمرے نظر آ رہے ہیں، یہ طلباء کے لیے اور مسجد کے کچھ سٹور رومز ہیں، اور کچھ لوگوں کی یہاں رہائش بھی ہے جو مسجد کے لیے خدمات مہیا کرتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے یہ بہت ہی خوبصورت مسجد مغلیہ دور حکومت میں قائم کی گئی۔ یہ ایک بہت بڑے باغ کے اندر موجود تھی، جس کے ساتھ ایک بہت بڑا سید عبدالرزاق مکی کا مزار ہے، جس کے حوالے سے اس کی پہچان تھی، اور نیلا گنبد کی نسبت سے اس مسجد کو بھی نیلا گنبد مسجد ہی کہا جانے لگا۔ یہ لاہور کی قدیم ترین اور سب سے تاریخی عمارتوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ خواتین حضرات، اس وقت یہ مسجد لاہور کے جو مصروف ترین انار گلی بازار ہے اس کے اندر چاروں طرف سے دکانوں اور بڑی بڑی عمارتوں کے اندر یہ گر چکی ہے۔ اس کی خوبصورتی تو وہ نہ رہی، لیکن اس کی موجودگی اب بھی مغلیہ دور حکومت کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ اس مسجد کی دائیں جانب جو بہت بڑا ایک مزار ہے، جو کہ نیلا گنبد کے مزار کے نام سے مشہور ہے، اور اسی گنبد کی وجہ سے اس تمام علاقے کو نیلا گنبد علاقہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت سید عبدالرزاق مکی کا مقبرہ ہے، اور اس کو چھت جو کہ نیلے رنگ کا ہے، اسی نسبت سے اس مسجد کو بھی اور اس مقبرے کو بھی نیلا گنبد اور مسجد نیلا گنبد کہا جاتا ہے۔ یہ نیلا گنبد حضرت موج دریا کے مریدوں نے حضرت عبدالرزاق مکی کے مزار کے اوپر قائم کیا، اور یہ بھی بہت تاریخی گنبد ہے، اور اس گنبد اور مقبرے کی خوبصورتی اور اہمیت اس علاقے کی اہمیت اور خوبصورتی کو بھی بڑھاتی ہے۔ یہ گنبد اور اس کے پاس مسجد ایک بہت بڑے باغ کے درمیان موجود ہوتی تھی، لیکن اب اس وقت باغ کا تو نام و نشان نہیں ہے، لیکن گنبد اور مسجد موجود ہونے کے باوجود بھی
چاروں طرف سے دکانوں اور بڑی عمارتوں کے درمیان گھر چکی ہیں۔ ان کی خوبصورتی کافی حد تک مان پڑ چکی ہے، لیکن اس کے موجودگی اب بھی ہے جو لوگوں کو دلچسپی کا باعث بنتی ہے۔ یہ مسجد محکمہ اوقاف پنجاب کے تحت قائم ہے اور اس کی نگہداری کی جاتی ہے۔ آئیے ناظرین، اب آپ کو اس مسجد کے اندر لے کر چلتے ہیں۔ مسجد کے مرکزی محرابی دروازے کے اوپر کلمہ طیبہ اور اللہ تعالیٰ کے نام لکھے گئے ہیں۔ مسجد کے اندر سے وہ رنگ و روگن جو مغلیہ دور حکومت میں تھے وہ تو اب نظر نہیں آتے، لیکن گنبدوں کے اندرونی حصوں میں کچھ نقش و نگار اب بھی موجود ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کبھی بہت خوبصورت مسجد ہوا کرتی تھی، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ اپنی روایات کے مطابق سکھ دور حکومت میں بھی سکھوں نے اور برطانوی دور حکومت میں انگریزوں نے بھی اس مسجد کے ساتھ اور نیلا گنبد مزار کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کیا۔ ان دونوں کے دور حکومت میں مقبرے کو بھی اور مسجد کو بھی بارود خانہ اور اپنے فوجیوں کی رہائش کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ اونچے اونچے گنبد اور موٹی دیواروں والی مسجدیں جیسے کہ یہ نیلا گنبد مسجد ہے، یہ گرمیوں میں اندرونی ماحول کو ٹھنڈا رکھتی ہیں اور سردیوں کے موسم میں اندرونی علاقے کو گرم رکھتی ہیں۔ جب انگریز دور حکومت میں چھاونی میاں میر علاقے کی طرف منتقل ہوئی تو 20ویں صدی کے اوائل میں یہ مسجد انگریزوں کے تسلط سے واگزار کرا کر دوبارہ اس کی خوبصورتی اور اس کی اہمیت اور اس کی شان و شوکت قائم کی گئی۔ اسی وقت سے باقاعدہ 5 وقت کی اذان اور جماعت کا اہتمام ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے کرم لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔